انوار الحق کاکڑ کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے اور نہ لیڈرشپ۔ شہباز حکومت کی کارکردگی نون لیگ کے لیے وبال جان بن گئی۔ ملک کی خاطر عمران خان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے سیاسی میدان میں بڑی ہلچل مچا دی۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کے پاس نہ کوئی انتظامی ایکسپیرینس ہے اور نہ ہی اس لیول کی لیڈرشپ کا کوئی تجربہ، مگر اب ان کے پاس یہ عہدہ آ گیا ہے تو ان کو کام کر کے دکھانا ہوگا۔ اس وقت ملک میں بے پناہ کام ہونے والے ہیں۔ ان کا بنیادی ٹاسک ملک میں شفاف انتخابات کرانا ہے اور یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ کاکڑ صاحب کو میں اتنا جانتا نہیں ہوں، کچھ ملاقاتیں ہیں، وہ سینیٹر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو تجربہ ان کے پاس ہے یا اس لیول کی لیڈرشپ کا تجربہ ہے، لیکن آخری بات نہیں ہے۔ اب انہوں نے، ان کے پاس یہ عہدہ آ گیا، اب ان کو کام کرنا چاہیے اور ان کا کام ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اس کو سپورٹ کریں الیکشن کمیشن کی ایفرٹس کو۔ سینئر لیگی رہنما نے تسلیم کیا کہ شہباز حکومت کی کارکردگی نون لیگ کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ شہباز شریف نے T20 کو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلا۔ یہ حکومت مشکل فیصلے نہیں کر پائی۔ مہنگائی سمیت اس ملک میں جو کچھ بھی ہوا اس کا بوجھ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو برداشت کرنا ہوگا۔ میاں صاحب جب بھی وطن واپس آئے انہیں بہت بڑی سیاسی مہم لانچ کرنا پڑے گی۔ 16 مہینے کی شہباز حکومت کا سیاسی بوجھ اٹھانا نواز شریف کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ 2020 کا میچ تھا، شہباز شریف صاحب نے اس کو ٹیسٹ کرکٹ کی طرح کھیلا ہے اور رنیف محمد کے اسٹائل میں کھیلا ہے، تو فیصلے نہیں ہو پائے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ یہ 16 مہینے کی حکومت میں ہم بالکل فیصلے نہیں کر پائے۔ حکومت کی پرفارمنس کا پڑے گا، حکومت کی پرفارمنس عوام کی نظر میں درست نہیں رہی، لیکن اب اس سارے فیصلوں کا بوجھ شہباز شریف صاحب پر، اس حکومت پر اور پاکستان مسلم لیگ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دینا تھی۔ ساری خرابی وہاں سے شروع ہوئی، پھر ڈان لیکس بھی آ گئیں، پاناما سکینڈل بھی آ گیا۔ اس دوران DGISPR نے جو ریجیکٹڈ والا ٹویٹ کیا اس سے بھی معاملات خراب ہوئے۔ اگر وہ حکومت نہ ٹوٹتی تو آج ملکی حالات مختلف ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہ دینا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی وجہ تھی، وہیں سے ساری یہ خرابیاں شروع ہوئی۔ ایکسٹینشن جب نہ ملی تو پھر یہ ڈان لیگ بھی آ گیا اور پاناما لیگ بھی آ گیا، اور پھر یہ بات جا کے ٹرائل کورٹ پر پہنچی۔ بیچ میں وہ جو ٹویٹ آیا تھا ریجیکٹڈ والا، اس سے بھی معاملات خراب ہوئے۔ وہ حکومت نہ ٹوٹتی تو شاید آج ملک کی سیاسی اور معاشی حالات فرق۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے سیاسی لیڈرشپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑے گا۔ عمران خان اور ان کی جماعت بھی پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ملک گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے نہیں چل سکتا۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشنز میں بھی معاملات کا حل نظر نہیں آ رہا۔ عین ممکن ہے کہ انتخابات کے بعد صورتحال مزید خراب ہو جائے۔